بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے یہ تو کہا کہ اگر میرا کوئی عقیدہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہونے سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ ہمارا کوئی عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی شخص ہمت رکھتا ہے ثابت طلوع ہونے سے پہلے ہم اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لیں گے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو توصیف الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہمیں بہت اچھا لگا اور اس بات پر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ تیر نشانے پر لگ گیا، یعنی وہ ہماری کلپ سنتے ہیں جس کے سبب ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری غلطی دکھا دے تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ توصیف الرحمان کا پہلے تو یہ کہنا اب سماعت کر لیجئے، جہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات نہیں ہے۔ یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں۔ اب ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی مشہور حدیث، اور توصیف الرحمان کتابوں کے سامنے ہی گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ان حدیثوں کا علم ہوگا، اور اگر نہیں تو ذرا محنت کر کے دیکھ بھی لے کہ یہ حدیث کتنی مشہور ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو لفظ حیات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے لیے فرما دیا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت جو کہ اور بھی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو انہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں بھی حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر جان دینے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ حیات ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب ظاہر قرآن کریم ہے تو اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ حیات ہیں۔ لفظ حیات اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کے غلاموں کے بارے میں، جب غلام حیات ہے، جس نبی کی تعلیم پر ان کو حیات ملتی ہے تو نبیوں کی حیات پر اعتراض کرنا قرآن کے خلاف جانا ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرما دیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں بھی ثابت ہو گیا حیات انبیاء حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو توصیف الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ نبی حیات نہیں ہے اپنی قبر انور میں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ ظاہر ہے شہیدوں کو دفن بھی کیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر بھی رب فرما رہا ہے کہ مردہ مت کہو، مردہ مت سوچو، اور تم اور حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ تو ہم دعوت دیتے ہیں سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائیے۔ پھر دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ ابن تیمیہ کو ہم مانتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اس طرح کے جملوں سے آپ نے انہیں یاد کیا۔ اور میرے تعلق سے جب یہ بات آئی کہ اللہ تعالی نے وفات کے بعد سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور میں نے جو حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کی ابن کثیر اور ابن تیمیہ کی، تو اس قول کی بنا پر آپ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہم قبر پجاری ہے، ہم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا الزام ہے۔ ایک ایسا واقعہ دکھا دے جہاں ہم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کو جائز کہا ہو، یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے تعلق سے ہم نے مثبت انداز میں ذکر کیا ہو۔ تعظیم الگ چیز ہے، ورشپنگ الگ چیز ہے، عبادت الگ ہے، تعظیم الگ ہے۔
انبیاء کرام اولیاء کرام کی تعظیم کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ چلو مان لیتے ہیں اگر آپ کے کہنے کے مطابق تعظیم بھی شرک ہے اور قبر میں رہنے والا سن نہیں سکتا، اس لیے ان کو اگر ہم جا کر سلام کریں اور ان سے سلامتی کی دعا حاصل کریں تو یہ شرک ہے، یعنی ان سے دعا حاصل کرنا سلامتی، یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ نبی کی طرف سے سلام آنا، اس سے بڑھ کر دعا کون سی ہے؟ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا، ما من احد یسلم علی، جس کا مفہوم یہ کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام کرے الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، میں سب کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میری روح مجھے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحاح ستہ میں موجود ہے، کتابیں آپ کے پیچھے ہیں تو آپ ظاہر اس کو ضرور دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمانا کہ میں سب کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یعنی میری طرف سے سلامتی کی دعا تم کو ملتی ہے جو مجھ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر دعا اور کون سی ہے؟ تو اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی نبی اعظم کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں ادب سے پیش آئے تو آپ ہمیں مشرک کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اسی قبر میں سننے کے تعلق ان کو محدث مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا شبہ ہم امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ ان کو محدث مانتے ہیں، فقیہ مانتے ہیں، مفسر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہم نے کب کہا معصوم عن الخطا کی بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو عقیدہ ہمارا ہے کہ وفات کے بعد سن سکتے ہیں، وہی عقیدہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر کا بھی ہے، ان کی کتابوں سے ثابت، اور آپ نے قبول بھی کیا کہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب اس حساب سے ہم مشرک ٹھہرے تو ابن تیمیہ بھی مشرک ہوئے، ابن کثیر بھی تمہارے حساب سے مشرک ہوئے، تو ہمیں تو تم نے مشرک کا فتویٰ دیا اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر کو رحمت اللہ علیہ کہا، تو منافقت تو یہاں آپ کی ہوئی، ہم کو منافق کہہ رہے ہو، منافقت تو آپ کی ہوئی۔ پھر آپ نے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ کہا کہ اے نبی آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے واپس چلے جائیں۔ اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں قبر والے مراد ہے تو تمام مفسرین نے اس کے تعلق سے یہ کیوں لکھا کہ یہاں کفار مراد ہے، انکلوڈنگ ابن تیمیہ نے یہ کہا اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہی کہا، جن کو آپ نے رحمت اللہ علیہ کے لقب سے نوازا، ابن تیمیہ اور ابن کثیر کو، انہوں نے بھی اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا کہ یہاں کفار مراد ہے، قبر میں رہنے والے مراد نہیں، اور اسی آیت کے تحت ان حدیثوں کو بھی تحریر فرمایا جہاں مردوں کو سلام کرنے سے ان کا سننا ثابت، ان کا جواب دینا ثابت، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تسلی پانا بھی ثابت۔ اچھا، مزید ایک اور شرک کی بات آ گئی تو یہ بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو توبہ کرنے میں اور بھی ذرا تقویت ملے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 105 کے تحت حافظ ابن کثیر، جن کو آپ نے رحمت اللہ علیہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو وصال کے بعد پہنچائے جاتے ہیں، تمہارے نیک اعمال دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم لا تمتہم، جب تک انہیں ہدایت نہ دے، موت نہ دینا جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی۔ تو اس حدیث سے تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ وفات کے بعد رشتہ دار دعائیں دیتے ہیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ سنتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، سمجھتے بھی نہیں، اس طرح کی جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، اور اس بنا پر آپ نے ہم کو مشرک کہا، تو اب ابن کثیر کو کیا کہو گے؟ اور یہی روایت ابن ضرور کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور مل جائے گی۔
پھر مزید اس میں ایک اور بات واضح پتہ چلی کہ اگر آپ توبہ نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ایمان والا نہیں مانتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کما ہدیتنا، وہ لوگ دعا ایسی کرتے ہیں یا اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی ویسے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو وفات کے بعد رشتہ دار جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہی دعا کرتا ہے۔ تم اگر اپنے باپ دادا کو، اپنے گھر والوں کو مشرک مانتے ہو تو صحیح ہے، تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ ہمارے رشتہ دار الحمدللہ مسلمان تھے، الحمدللہ جو بزرگان دین ہے وہ مومن، کامل مومن ہیں، انبیاء کرام ان سے بڑھ کر کامل کون؟ تو حدیث کی روشنی میں جب عام مومن دعا کر سکتا ہے تو اولیاء اور انبیاء کی شان کیا ہے؟ تو یہاں بھی آپ قرآن اور حدیث کے خلاف گئے۔ اس لیے توصیف الرحمان صاحب، صبح کا سورج تو دور ہے، جب بھی آپ کو یہ کلپ ملے سچے دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے،